الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ معزز ناظرین و سامعین دوستو، یہ کلپ میں ایک ضروری بات کے متعلق کر رہا ہوں۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ پشاور میں تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے، ایک مناظرہ ہوا ہے۔ اس مناظرے میں اہل حق اور اہل باطل کا مناظرہ اچھے انداز میں ہوا۔ پھر اہل باطل کی طرف سے عجیب انداز میں ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، جس میں ان کے چھوٹے بڑے اوسط سب شامل ہے کہ مناظرہ ہم نے جیت لیا ہے، مناظرہ ہم نے جیت لیا ہے۔ چونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے اور لڑکے بالے اس میں شامل تھے، اس لیے میں اس میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن کل مجھے ایک دوست نے ان کے ایک پنجابی مولوی حضر حیات کی ایک ویڈیو دکھا دی۔ حضر کی حیات کی ویڈیو میں 2-3 ایسی پاش غلطیاں تھیں اعتقادات کی حیثیت سے اور عرف اور واقعات کی حیثیت سے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ اس کا رد کر دوں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ بار بار کہتا ہے کہ اہل بدعت کو شکست ہوئی، اہل بدعت کو شکست ہوئی۔ یہ دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ شکست اس کو کہتے ہیں کہ ثالث فیصلہ کرے، شکست اس کو کہتے ہیں کہ ثالث بیٹھ کر ایک مناظرہ میں فیصلہ لکھ کے یا ویسے ہی بتائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس طرح ہوا ہے، اس نے جیتا ہے، اس نے ہارا ہے۔ ویسے ہی پروپیگنڈا کر کے یہ بات کرنا کہ یہ اہل باطل اور بدعتیوں کو شکست ہوئی، یہ ایک تو دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ دروغ گوئی کے ساتھ ساتھ یہ دجل پر بھی مبنی ہے۔ دجل اور دروغ گوئی کا امتزاج کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ادلہ پر غور کریں تو انشاءاللہ دلیلوں کی روح سے، ادلہ کی روح سے انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے کامیاب مناظرہ کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں پھر گفتگو کروں گا، پھر بات کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی ان بد اعتقادیوں جو اس نے اس کلپ میں کی ہے، اس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہدیہ تبریک، مبارکباد، ہر طرف سے مبارکباد یہ چل رہا ہے۔ یہ طریقہ کار آپ کے اصولوں کے مطابق بدعت ہے، آپ کے اصولوں کے مطابق بدعت پر مبنی ہے۔ یہ طریقہ کار بدعت ہو رہا ہے، آپ بدعت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ بدعتی جاہل ہوتے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ جو تم جن کو جاہل کہہ رہے ہو، یہ تجھ سے 100 مرتبہ علم، یہ تجھ سے 100 مرتبہ تقوی، یہ تجھ سے 100 مرتبہ درس میں بڑے ہیں۔ بلکہ تجھ کو تو چھوڑیں، تیرے اساتذہ تھے بھی یہ لوگ علم میں، تقوی میں، درس میں، ممارست میں، تفقہ حدیث میں انشاءاللہ بڑی ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے اساتذہ الحمدللہ آپ کے اساتذہ سے فقہ میں، حدیث میں، تفقہ میں، جہالت کی نسبت اس طرح کرنا ہے کہ تم بولے کو جاہل ہے، یہ جو پیچھے ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں وہ ہنس رہے ہیں، یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ لوگ غلط بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مطلب کی بات پر آتا ہوں۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اس میں 3 باتیں ہیں جو محکم ہے اور ایک بات ہے جو متشابہ ہے۔ 3 باتوں میں سے ایک بات محکم یہ ہے کہ موت اور موت کا ترجمہ یا موت کی تعریف، یہ جو تم نے مفردات راغب اصفہانی سے ابانۃ الروح عن الجسد، انقطاع الروح عن الجسد کی تعریف کی ہے، تو یہ موت کی تعریفوں میں سے تقریباً 7 تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے۔
آپ مفردات راغب اصفہانی کی دیکھیں، مفردات راغب اصفہانی میں تقریباً موت کی 5 تعریفات ہوئی ہے۔ تم نے 5 کو 4 کو چھوڑا ہے، 1 کو اٹھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موت کی اور بھی تعریفات ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم الدین، اس کی شرح اتحاد میں علامہ زبیدی اور شیخ الاسلام ابن کمال پاشا اپنی مشہور ترین کتاب رسائل ابن کمال پاشا میں موت کی تعریف تغییر حال من حال سے کرتے ہیں کہ ایک حال سے دوسری حال کی طرف آنا۔ تو صرف موت کی یہ تعبیر اور یہ تعریف جو تم نے کی ہے کہ انقطاع الروح عن الجسد، ابانت الروح عن الجسد، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تعریفوں میں سے ایک تعریف ہے، لیکن صرف قطعی ایک تعریف نہیں ہے۔ دوسرا تم نے کہا ہے کہ محکم یہ ہے کہ روح اعادہ نہیں کرتی، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ محکم یہ ہے کہ روح اعادہ نہیں کرتی۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ محکم ہے؟ اس محکم پر دلیل چاہیے۔ اس کے ساتھ متواتر احادیث تقریباً اس پر حدیث البراء میں نے تقریباً ایک کلپ کیا تھا کہ حدیث البراء کے متعلق، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے حدیث کے متعلق جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ متواتر احادیث، علامہ بیہقی لکھتے ہیں اس بات و عذاب القبر میں کہ یہ متواتر حدیث، میں نے تقریباً 5 حوالے اس پر ذکر کی تھی کہ یہ متواتر حدیث مؤید بالاجماع ہے، اجماع سے یہ تائید شدہ ہے۔ علماء تقریباً میں نے اس پر تقریباً 5 اجماع نقل کی ہے۔ متواترات کی 5 کتابیں میں نے اس پر نقل کی ہے کہ اعادت الروح ہوتا ہے۔ پھر یہ بات کرنا کہ اعادت الروح نہیں ہوتی اور قرآن کے نص سے ثابت ہے، آیت سے ثابت ہے، اور آیت تم نے جو پڑھی ہے، ٹھیک ہے اگر تم نے موت کی یہ تعریف کی ہے، اگر ٹھیک ہے اگر تم یہ تعریف کرتے ہو تو پھر اس کے خلاف ادلہ ہے، ایسے ادلہ ہے کہ آپ دنگ انشاءاللہ رہ جائیں گے۔ موت کے سلسلے میں تم نے ایک عجیب بات کی تھی، یہ ابانت الروح عن الجسد ہے، انقطاع الروح عن الجسد ہے۔ اگر یہ انقطاع الروح عن الجسد، ابانت الروح عن الجسد ہو تو صرف ایک جواب مجھے دیجیے، وہ جواب یہ ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ تمہاری تعریف پر کنتم امواتا صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر کنتم امواتا سے مراد یہ ہے کہ یہ زندہ تھے ماں کے پیٹوں میں یا ارواح کے حالت میں، ان سے پھر اللہ تعالیٰ نے روح نکالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر یہ مر جائیں گے، پھر زندہ کر دی جائیں گے، تو یہ معنی بالکل غلط ہے۔ اس آیت کی روح سے ابانت الروح عن الجسد اور خروج الروح عن الجسد یہ معنی صحیح نہیں ہوتا۔ تیسری بات تم نے یہ ہے کہ محکم یہ ہے کہ میت سنتا نہیں ہے، محکم یہ ہے کہ میت کو ادراک نہ کیے، نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس پر دلیل چاہیے۔ سینکڑوں حوالے تقریباً اس پر موجود ہیں کہ رؤیت میت، سماع المیت، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے، فقہاء محدثین کے زمانے سے تقریباً سینکڑوں حوالے اس پر موجود ہیں، صحیح احادیث اس پر موجود ہیں، بخاری کی احادیث اس پر موجود ہیں کہ رؤیت المیت، سماع المیت اور ایسی ہی اور چیزیں بھی یہ میت کو ثابت ہے۔ تم نے ایک بات کہی ہے کہ کیفیت متشابہ ہے، اور کیفیت متشابہ کی وجہ سے تم نے کہا ہے اگر کوئی کیفیت متشابہ ہو اور کیفیت متشابہ کی وجہ سے اس کی معنی متعین کا ارادہ نہیں کیا جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے، کیفیت متشابہات میں سے ہے، لیکن اس کیفیت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ یہ روح اور جسد کو ہے، یہ مؤید بالاجماع ہے، اس پر تقریباً اجماع ہے، 10 اجماعات اور 10 اتفاقات میں نے تقریباً اس پر نکالے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی تو کیفیت بیان کرتے، یہ میرے ہاتھ میں مسلک المنصور ہے، اس کی تقریباً صفحہ نمبر 289 پر تم نے لکھا ہے کہ سوال و جواب صرف روح کو ہوتا ہے۔ ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوال صرف روح سے ہوتا ہے، اور روح بھی عالم بردہ ہے، نہ متعارف قبر اور گڑھے میں۔ یہ بھی تو تم نے کیفیت کی بیان کی ہے۔ جو جب آپ لوگ کیفیت کی بیان کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کیفیت کی بیان کر لیں؟ حال یہ ہے کہ ہماری کیفیت مؤید بالاجماع ہے، ہماری کیفیت مؤید بآئمۃ الثقات ہے، ہماری کیفیت مؤید بآئمۃ امام الکلام، کلام کے جتنے بھی آئمہ ہیں وہ ہماری کیفیت کی اس بات کرتے ہیں، آپ کی کیفیت کی نفی کرتے ہیں۔ ایک بات اور آپ سمجھیں
وہ یہ ہے کہ تم نے ایک عجیب بات کہی ہے. اگر میری ساتھی نے بھی بات کہی ہو تو یہ پر میں انشاءاللہ عجیب انداز سے ادلہ پیش کروں گا کہ تعلق التصرف نہیں ہے. تعلق التصرف نہیں ہے. تعلق التصرف اگر نہیں ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ تعلق التصرف اگر نہیں ہے تو پھر میت جواب کس طرح دیتا ہے؟ تعلق التصرف نہیں ہے تو پھر تلاوت قرآن مجید جیسے کہ ترمذی کی حدیث میں ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ تعلق تصرف نہیں ہے تو پھر حج انبیاء کس طرح کرتے ہیں جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. اسی وجہ سے فیض الباری نے اس میں ذرا تفتیش کی ہے. شرح مقاصد نے بھی کی ہے, شرح ناظم الجوہرہ نے بھی کی ہے, نبراس نے بھی اس کی اشارے کیے ہیں کہ مطلقاً اس بات کا انکار کہ تعلق تصرف نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے. ان پر انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا کہ تعلق تصرف بعض اوقات ہوتا ہے, کلی انداز میں نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ یہ جو سماع عادی ہے روح عادتاً عود نہیں کرتا, سماع عادی نہیں ہوتا. یہ عادتاً اور غیر عادتاً کی تفریق کس نے کی ہے؟ اس پر ہمیں حوالہ چاہیے. یہ جو آپ تفریق کرتے ہیں کہ ایک عود الروح عادتاً ہے, ایک عود الروح خارق العادات ہے, ایک عادتاً ہے. ایک سماع الموتیٰ خارق العادات ہے, ایک عادتاً ہے. پھر میں نے ایک جگہ تیری تقریر بھی سنی تھی, بلکہ تیری کتاب میں بھی دیکھا تھا, بلکہ تیرے ایک شاگرد نے مجھ سے کہا تھا کہ جو شخص بھی عادتاً سماع الموتیٰ کا قائل ہو وہ مشرک ہے, کافر ہے. اس پر ادلہ چاہیے کہ عادتاً سماع موتیٰ کا قائل کافر ہے, مشرک ہے. اس کے لیے ادلہ چاہیے. دلی کا انشاءاللہ میں آپ کا انتظار رہوں گا. کفر کا حوالہ چاہیے, عادی سما میں کفر کا حوالہ چاہیے. مگر ایک بات دماغ میں رکھیے, وہ یہ ہے کہ مشرق کا اخبار دلیل میں نہیں دینا ہے. مشرق کا اخبار ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس اردو کی 2-3 چھوٹے رسالے پڑھ کلام پر بات ہوگی. علم الکلام کی معتبر کتابوں پر بات ہوگی. علم الکلام کے ساتھ ساتھ محدثین فقہاء کی معتبر کتابوں پر بات ہوگی. تم نے کہا کہ ہم اس پر مذاکرہ کے لیے تیار ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے, مذاکرہ کے لیے تیار ہیں. میری طرف سے تم کو دعوت ہے. میں اپنی ساتھیوں سے مشورہ بھی کروں گا. اور اگر تم لوگ سنجیدہ علمی مذاکرے کے لیے اس بات پر تیار ہو تو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے. مفتی فدا ربانی بھی مجھے جانتا ہے, وہ مجھے کال کرے. آپ کی جماعت کے لوگ مجھے کال کریں. میں اپنی ساتھیوں سے انشاءاللہ مشورہ کروں گا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے میں علمی مذاکرہ پر میں انشاءاللہ تیار ہوں. آپ بھی انشاءاللہ تیاری کریں, میں بھی انشاءاللہ تیاری کرتا ہوں. ساتھیوں سے بات بھی کریں گے. مفتی فدا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے فون پر رابطہ کریں کہ مجھ کو اور تجھ کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اس جگہ پر ایک علمی مذاکرہ کریں. اگر مناظرہ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر علمی مذاکرہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم علماء دیوبند اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں. جب بھی آپ چاہیں انشاءاللہ اس پر علمی مذاکرے کے تیار ہیں. آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ جسم مثالی کے لیے یا صرف روح کے لیے قائل ہیں. تعویلات آپ لوگ بہت کرتے ہیں, اپنے سے معتزلہ بناتے ہیں. تعویلات یہ معتزلہ کا طریقہ تھا کہ اصل چیز کو چھوڑ کر کیفیت میں ایسی بعید تعویل کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. رویت تو مطلقاً رویت کا تو معتزلہ بھی انکار نہیں کرتے. مطلقاً عذاب قبر کا تو معتزلہ بھی انکار نہیں کرتے. مطلقاً جسر کا تو معتزلہ بھی انکار نہیں کرتے. مطلقاً کرامت کا تو معتزلہ بھی انکار نہیں کرتے. لیکن کیفیت میں اس طرح بعید تعویل کرتے ہیں کہ وہ چیز اپنے اصل سے ہٹ جاتی ہے. آپ بھی وہ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں, بالکل معتزلہ جیسی طریقہ کار ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگ کیفیت بیان کرتے, لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیفیت بیان مت کرے, لیکن خود کیفیت بیان کرتے ہیں. پھر جو ظنی کیفیت ہے آپ لوگ اس پر کفر کی فتوی بھی لگاتے ہیں کہ یہ عادی سما ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ کافر ہے اور یہ ہے وہ ہے. خود ظنی اشیاء میں کفر کی فتوی لگاتے ہوں, خود اس کے ساتھ ساتھ معتزلہ کا رویہ اختیار کرتے ہوں نصوص کے ساتھ. میری طرف سے آپ کو دعوت ہے, آپ کی جماعت کو دعوت ہے. میں انشاءاللہ سنجیدہ علماء سے بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کروں گا.
اس پر اگر آپ لوگ ایک علمی مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر 0301 88 05704 ہے۔ اس پر آپ کی جماعت کے لوگ میرے ساتھ رابطہ رکھیں، انشاءاللہ اس پر ایک علمی مذاکرہ کے لیے میں آپ کے ساتھ تیار ہوں انشاءاللہ، جس میں احقاق ما هو الحق اور ابطال ما هو باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ